بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں اور پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی خبریں ہیں۔ پاکستان نے 20 سال بہت ایک مشکل وقت گزارا ہے۔ پاکستان نے، پاکستان کے شہریوں نے اور پاکستان کے اداروں نے، کوئی بھی ادارہ نہیں تھا جس نے 20 سال میں ایک بہت مشکل وقت جانیں قربان کی ہیں۔ 80,000 سے زیادہ پاکستانیوں کی جانیں جو ہیں وہ قربان ہوئی ہیں۔ ہمارے کو 5,000 سے زیادہ سیکورٹی فورسز، افواج پاکستان، رینجرز، ایف سی، پولیس، نہ جانے ہر محکمہ، ٹیچرز، اساتذہ، بچے 20 سال تک اس پرائی جنگ میں لڑتے رہے اور مرتے رہے اور اللہ کو پیارے ہوتے رہے، اور پاکستان الزامات کی زد میں رہا۔ پاکستان کو توڑنے کی کوششیں کی گئیں۔ پاکستان پہ جو عالمی طاقتوں کے جو خفیہ ادارے ہیں وہ ایسے حملہ آور تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ علاقے تقسیم کیے ہوئے تھے۔ بلوچستان کو کس طریقے سے علیحدہ کرنا ہے پاکستان سے، خدا نخواستہ کراچی میں کون سی غیر ملکی خفیہ ادارے ملوث، اور خیبر پختونخوا میں کون سے غیر ملکی خفیہ ادارے، آپس میں کنسورشیم بنایا ہوا تھا غیر ملکی خفیہ اداروں نے، عالمی طاقتوں نے، اور ہمارے پڑوسی دشمن جو ہیں وہ بھی پیش تھے، اور دوستوں کے روپ میں بھی دشمن موجود تھے، دشمن تو تھے ہی، اور جو ہمیں اتحادی سمجھتے تھے اور ہمیں صف اول کے اتحادی سمجھتے تھے، ہمیں نان نیٹو اتحادی سمجھتے تھے، وہ بھی پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ تو آج ایک اہم موقع آیا ہے، اور پاکستان کو کھویا ہوا مقام، پاکستان کی کھوئی ہوئی عزت، پاکستان کا کھویا ہوا وقار وہ بحال ہوا ہے، اور جو پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھ رہے تھے اور پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، پاکستان کو اندر سے برباد کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے ہیں، اور میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور پاکستان کو آج عالمی میزبانی کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے، اور اس پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان میں اس وقت تمام آلموسٹ دنیا بھر کی جو اعلیٰ قیادت ہے، وزرائے خارجہ، وزراء، خصوصی سفیر، خصوصی ایلچی، امریکہ، برطانیہ، جرمن، فرانس اور خلیجی ممالک اور OIC کے تمام ممبرز، اور یورپی ممالک کے خصوصی نمائندے، سب کے سب اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اور پاکستان ان کی میزبانی کر رہا ہے۔ اور اس وقت جو آ چکے ہیں پاکستان میں، ویسے تو تمام کے تمام آ چکے ہیں، 400 سے زیادہ مندوب پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، اور اسلام آباد اس وقت گہما گہمی پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ لگی ہوئی ہیں۔ لیکن ہمارے جو دشمن ہیں، ایک تو اعلانیہ دشمن، وہ تو ظاہر ہے ان کو تو کوئی چیز ہضم ہو ہی نہیں رہی۔ ان کا تو خیال تھا، کیونکہ وہ افغانستان میں ان کے ڈیرے تھے، اور بھارت کے قونصلٹ خانے کون نہیں جانتا کہ کیا کیا کرتے رہے۔ آخر وقت تک امراللہ صالح ہوں، حمداللہ محب ہوں، اشرف غنی ہوں، سب کو انہوں نے لانچ کیا، اور آخر وقت تک ان پہ تکیہ کرتے رہے۔ پنجشیر سب کا واقعہ دیکھ لیں، آخری جو ٹھکانہ تھا وہ پنجشیر تھا، لیکن وہاں پہ بھی ان کو ناکامی اور نا امیدی ہوئی، اور پھر ایک نئی پراکسی کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ پاکستان موجود ہے، پاکستان اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، پاکستان پہلے سے زیادہ طاقتور موجود ہے، اور اس وقت جو آ چکے ہیں اہم جو وزرائے خارجہ ہیں، اس میں ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا، تاجکستان، ازبکستان، وسط ایشیائی ریاستوں کے تمام وزرائے خارجہ، فلسطین، اردن، افغانستان، خلیج تعاون کونسل، کویت، ازبکستان، بوزنیا سمیت کم و بیش تمام کے تمام اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکمانستان ہے، آذربائیجان ہے، جرمن ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یہ سارے لوگ اس وقت موجود ہیں پاکستان میں، اسلام آباد میں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو آج باقاعدہ طور پہ جو OIC کی کانفرنس ہے یہ شروع ہوگی، بند کمرے کا سیشن بھی ہوگا،
اور 2 سیشن اوپن ہوں گے جس میں میڈیا بھی جائے گا، سب کی باتیں سنیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پہ ایک اہم تقریر کرنی ہے اور اس تقریر میں کیا ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان افغانستان کے بارے میں، وہ افغانستان کی جنگ کے بارے میں کافی ایکسپرٹ اوپینین رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو 20 سال پہلے ان کا پوائنٹ آف ویو تھا آج بھی ان کا وہی پوائنٹ آف ویو ہے، اور اسی نقطۂ نظر کو بالآخر امریکہ ہو، نیٹو ہو، سب کو ماننا پڑا اور یہاں سے جانا پڑا۔ اب یہ ایونٹ جو ہوا اس میں جو ہو رہا ہے بلکہ 3 دن کے لیے یہ ہے، اور آج پہلا دن ہے، آج باقاعدہ طور پہ شروع ہو جائے گا۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان مرکز و محور، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف اسلام آباد نہیں بلکہ ہمارا جو پنڈی ہے، راول پنڈی، وہ بھی متحرک ہے، ہماری عسکری قیادت بہت زیادہ متحرک ہے، اور جتنے بھی مندوبین آئے ہیں، جتنے بھی اہم وزرائے خارجہ آئے ہیں، ان کی باری باری ملاقات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی ہو رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف افغانستان تک معاملہ نہیں محدود، یہ افغانستان کے بارے میں تو یہ تو ہے ایک مشترکہ ایجنڈا OIC کا، کہ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغانستان کے بارے میں یہ OIC کانفرنس ہو رہی ہے، اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے اور اتنا بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ 20 سال کے بعد پاکستان کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا، کیونکہ 20 سال ہو گئے، سال 2001 سے لے کر آج تک پاکستان کی رونقیں جو ہیں وہ ماند پڑ گئی تھیں، پاکستان سے خوشیوں کا جو ہے بسیرا وہ ختم ہو گیا تھا، پاکستان سے عالمی کرکٹ غائب کر دی گئی تھی، عالمی کھیلیں غائب کر دی گئی تھی، کوئی ایونٹ نہیں ہو رہا تھا، اور بالآخر اب پاکستان میں وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہیں، اور یہ 40 سال کے بعد تو یہ بہت بڑا ایونٹ، 40 سال کے بعد اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، لیکن 20 سال کے بعد کہ پاکستان کو ایک سیکورٹی والا ملک قرار دے دیا گیا تھا، خطرہ قرار دے دیا گیا تھا، تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ اس سے اچھے جو ہے نتائج برآمد ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ افغانستان کا معاملہ تھا مشترکہ، لیکن اس کے ساتھ پیریلل جو چیزیں ہونی ہیں وہ سائیڈ لائن میٹنگز اور 2 طرفہ بائی لیٹرل جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ اس میں یہ بائی لیٹرل جو ہمارے ملاقاتیں ہوں گی وہ امپورٹنٹ ہوں گی، اور اس سے پاکستان کے لیے بہت سارے ونڈوز پاکستان کے لیے بھی کھلیں گے اور دوسرے ملکوں کے لیے بھی پاکستان کھلے گا، تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ اس پہ ظاہر ہے افغانستان موضوع ہے، اور اس پہ کشمیر کا معاملہ خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان اپنی تقریر میں کشمیر کا ذکر بھی ضرور کریں گے اور دنیا کو باور کرانے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک اور چیز ہے، وزیر اعظم عمران خان اس میں امریکہ کا خاص طور پہ بھی ذکر کریں گے، کیونکہ امریکہ، باقی ساری اختلاف ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، لیکن ایک چیز جو کہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس سے کافی پریشان بھی ہے، اور پریشان اس سینس میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، اوپنلی کرٹیسائز کرتے ہیں امریکہ کو اور امریکہ کی پالیسیوں کو، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اپنا جو تازہ ترین انٹرویو دیا ہے اس میں بھی خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ 20 سال کرتا کیا رہا ہے افغانستان میں، اور اب وہ نادم ہے، اور اس کے حصے میں سوائے پچھتاوے کے اس 20 سالہ جنگ میں پچھتاوے کے علاوہ امریکہ کے حصے میں کچھ نہیں آیا، تو یہ بھی ایک اور امریکہ کی ناسمجھیاں اور اس پہ، اور اسی لیے یہ ہو رہا ہے کہ جو بل ہے امریکی سینٹ نے وہ بل بھی منظور کر لیا ہے، جس میں افغانستان میں جو 20 سالہ جنگ ہے اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اور اس تحقیقات جو شروع ہوئی ہیں اس میں 16 رکنی کمیشن تحقیقات کرے گا، لیکن اس کمیشن میں 2001 سے لے کے آج تک کانگریس کے موجودہ، سابق اور موجودہ
اراکین کو شامل نہیں کیا گیا جن کا کسی نہ کسی وجہ سے تعلق بنتا ہے 2001 کی پالیسی سے۔ اس میں وزارت دفاع کے کسی حکام کو شریک نہیں کیا گیا تاکہ یہ کام جو ہے وہ بڑی کلیئرلی بڑے شفاف طریقے سے پتہ چلایا جا سکے کہ یہ جنگ امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے کیوں ہاری، کیسے ہاری، کیا ہوا کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ یہ چیز ہو رہی ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور وہ کامیابی یہ ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ ہی اقوام متحدہ میں ایک جنرل اسمبلی سے ایک قرارداد منظور ہو گئی ہے، اور وہ قرارداد ہے کشمیر سے متعلق، اور اس میں خاص طور پہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے 72 ممالک نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ تقریباً تمام 72 ممالک کے اشتراک سے یہ قرارداد تیار کی گئی، اور اس قرارداد کا واحد مقصد اور واحد مطالبہ کیا تھا کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت جو ہے وہ عالمی برادری کی ذمہ داری اس کو دلوائے، اور یہ مقبوضہ وادی کے مکینوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ اور خاص طور پہ اس قرارداد میں جو کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور کی ہے، اس میں یہ پھر تسلیم کیا گیا ہے، اس بات کو پھر باور کرایا گیا ہے کہ جو بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ وادی ہے اس کے بارے میں یہ منظور کی گئی ہے، اور یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی ہے، بھارت کا غیر قانونی قبضہ ہے۔ 5 اگست 2019 کی بھارتی اقدامات کا کوئی بھی کیا کہنا چاہیے امپورٹنس نہیں ہے، یہ ایک کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف سے جن اہم رہنماؤں نے ملاقات کی، اس میں بھی اہم ممالک کے وزراء خارجہ ہیں، اس میں انڈونیشیا کے وزیر خارجہ ہیں، جرمنی کے خصوصی نمائندے ہیں، امریکن وفد ہے، یہ سب کے سب، اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ملنا ہے، UAE کے وزیر خارجہ نے ملنا ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور ایک گرینڈ ڈنر بھی دیا جائے گا جو مندوب آئے ہیں، اور اس میں ہماری پوری کی پوری سول اور فوجی قیادت جو ہے وہ اس میں شریک ہوگی، اور اس میں ایک یونٹی کا میسج جائے گا، اور اس میں اس بات کا بھی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین کو، سیاسی قیادت کو بھی مدعو کیا جائے گا اس بڑے ایونٹ میں۔ یہ ایوان صدر میں زیادہ چانسز ہیں کہ یہ ایوان صدر میں ہوگا، اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہ اس کا اہتمام کریں گے۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے پاکستان کا اعزاز، اور لیکن ہمارے پڑوس میں بھی کافی مسائل، کافی وہ کیا کہنا چاہیے جیلسی پائی جاتی ہے۔ اور کل جبکہ ایک دن پہلے جب ہمارے مندوبین آ رہے تھے، ہمارے مہمان آ رہے تھے دنیا بھر سے، اور اسلام آباد کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور اسلام آباد کا نور خان ایئر بیس جو ہے وہ بالکل ایسے تھا جیسے کہ مصروف ترین ہوائی اڈے، اور وہاں سے ہمارے وزراء وصول کر رہے تھے، مختلف وزراء کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، مختلف وزراء کے لیے وہ انہوں نے مہمانوں کو ریسیو کیا۔ تو عین اسی وقت لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں کیا کہنا چاہیے دہشت گردی کے واقعات کروانے کی کوشش کی گئی، دھماکے ہوئے، سیکورٹی فورسز پہ حملے، اور جو کہ جواباً سیکورٹی فورسز نے بھی کافی ٹھکانے لگایا ہے دہشت گردوں کو۔ تو یہ چیزیں میسج و تکلیف موجود ہے، اور وہ جو کہنا چاہیے کہ ابھی سوئے نہیں ہیں۔ پاک ایران بارڈر بند کر دیا گیا ہے، پاک افغان سرحد پہ کڑی نگرانی ہے، اور وفاقی دارالحکومت میں کڑی نگرانی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جی۔ تو بہرحال ایک اچھا موقع 20 سال کے بعد آیا ہے، تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دوبارہ واپس قائدانہ موڈ میں لے کے جائے، اور خاص طور پہ ہماری جو معیشت ہے وہ بہتر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔